میں ایک جملہ بولتا ہوں، آپ اس کے بارے میں سوچیں اور فکر کریں۔ قرآن کریم کلام الہی ہے، بس اگر یہ کلام الہی ہے تو ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی بہترین زندگی ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں نشیب و فراز نہیں آنا چاہیے، ہماری زندگی میں بحران نہیں آنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کتاب الہی ہے، کتاب زندگی ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ البتہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے رویے پائے جاتے ہیں، ایسے طرز فکر پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم قرآن کریم سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، قرآن پاک سے فاصلہ اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ باعث بنتے ہیں جس سے ہم قرآن سے دور ہو جائیں۔ یعنی قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جائے، قرآن کریم سے اصول زندگی، معیار زندگی نہ نکالے جائیں، قرآن کریم جو ہدایت کی کتاب ہے اس سے ایسے اصول اخذ نہ کیا جائیں جس کے ذریعے سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں۔ ایک اور طرز فکر یہ پایا جاتا ہے کہ قرآن پاک ایک انسانی تجربہ ہے اور بس، اور اس کے علاوہ قرآن کچھ نہیں ہے۔ اس طرز فکر میں ایک خاص بات پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے قرآن پاک میں کوئی بات ہی نہیں کی، انسان کے بارے میں کوئی لائے عمل بیان نہیں کیا، انسان کو خطاب قرار نہیں دیا۔ اگر انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے عقل سے استفادہ کرنا چاہیے، اپنی عقل کو برے کار لانا چاہیے اور صرف عقل پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اس طرز فکر کا یہ مطلب ہوگا۔ ایک اور بھی قرآن کے بارے میں رویہ پایا جاتا ہے کہ قرآن پاک سے صرف علماء استفادہ کر سکتے ہیں یا دانشمند حضرات استفادہ کر سکتے ہیں، چونکہ وہ قرآن کریم کو احسن طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، قرآن پاک کے بلند معارف کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، جو قرآن کے بارے میں بیان کریں گے، جو وہ قرآن کے بارے میں تفسیر کریں گے، صرف ہم نے اس کے مطابق قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ یہ بھی طرز فکر درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوچ پائی جاتی ہے قرآن پاک کے بارے میں، ایک اور رویہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم کلیات کا مجموعہ ہے۔ کیا مطلب اس سے؟ یعنی ایسے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، تو صرف روایات سے ہمیں سہارا لینا ہوگا۔ ہمیں روایات ہی ہماری رہنمائی کر سکتی ہے کہ اپنی زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، زندگی کی حکمت عملی کیسی ہے، تو اس کے سلسلے میں ہمیں فقط و فقط روایات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس بات کے معنی یہ ہوں کہ قرآن کریم ایک بہترین اور اچھی کتاب تو ہے، لیکن اس میں زندگی گزارنے کا کوئی عملی منصوبہ نہیں ہے۔ دوستو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ایسی فکر سے دوری اختیار کرنی ہوگی۔ اگر یہ کلام الہی ہے اور پیغمبر کی توسط سے آیا ہے اور قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے اور اس کا دیگر ثقل خود اہل بیت علیہ السلام ہے اور یہ قرآن پاک یادگار پیغمبر ہے، اب ایسے میں کہنا قرآن پاک ایک عربی کتاب ہے، علم نہیں ہے، ایک کلی کتاب ہے، اس میں کوئی تفصیلات بیان نہیں ہوئی، اس میں کوئی جزیات بیان نہیں ہوئی، ہمیں صرف اہل بیت سے رجوع کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اہل بیت معاشرے میں موجود نہیں ہے، ہماری رسائی اہل بیت علیہ السلام تک نہیں ہے، اور کوئی روش بھی نہیں ہے، کوئی طریقہ بھی نہیں ہے ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کر سکیں، کوئی ایسا لائے عمل بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں۔ یاد رکھیں، یہ قرآن کریم سے دوری اختیار کرنے کے بہانے ہیں کہ ہم قرآن پاک سے فاصلہ اختیار کر لیں۔ قرآن پاک میں تمام شعبہ زندگی سے متعلق رہنمائی موجود ہے، بس یاد رکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کے معنی کو سمجھنے کے لیے خود قرآن کریم میں جو نسخہ بیان کیا گیا ہے وہ تدبر قرآن کریم کا ہے۔ ایسے میں ادارہ تنزیل 14 سال سے قرآنی معارف کو عام کرنے کے لیے، خصوصاً نسل جوان کے لیے قرآن فہمی کے لیے کوششیں کر رہا ہے اور مختلف نصاب مرتب کر چکا ہے الحمدللہ سے قرآن فہمی کے لیے۔ لیکن گزشتہ 2 سال سے ہم نے تدبر قرآن کریم کی تحریک کا آغاز کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے
بلند معارف کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اب زندگی گزاری جا سکے۔ ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے قرآنی خدمات کے سلسلے میں جن شخصیات نے، علماء نے، اداروں نے کام کیا ہے ان کے تجربات سے بھی استفادہ کیا جا سکے۔ تدبر قرآن کے حوالے سے بعض ایسے ادارے موجود ہیں جو گزشتہ 20-22 سال سے تدبر قرآن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ ہماری ان سے گزشتہ 2 سالوں میں کئی نشستیں ہو چکی ہیں۔ ایسے میں تدبر قرآن کا ایک جامع منصوبہ تیار کیا گیا ہے جو ماہرین قرآنیات ہیں جو 20-22 سالوں سے تدبر قرآن پر کام کر رہے ہیں، ان کے تجربات کی روشنی میں ہم نے مملکت خداداد پاکستان میں بھی تدبر قرآن کا آغاز کیا ہے۔ اس قلیل مدت میں بہت زیادہ ہمیں پذیرائی ہوئی ہے اور اس حوالے سے نصاب تیار ہو چکے ہیں اور اس سلسلے میں کلاسز کا سلسلہ بھی جاری ہے، آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہیں، حضوری اور فزیکل کلاسز کا بھی آغاز کیا جا چکا ہے۔ الحمدللہ سے اساتذہ کے حوالے سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ اساتذہ بھی تدبر قرآن کی روش کو سمجھنے کے بعد اپنے علاقوں میں بھی تدبر قرآن کی شمع کو روشن کر سکیں۔ ایسے میں بہت سارے مختلف اساتذہ سے نشستیں ہوئی ہیں اور اس کا نتیجہ اور میں یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نشستوں کے بعد ابھی تک 18 کتابیں جو روش تدبر قرآن سے متعلق ہیں وہ تالیف و تدوین ہو چکی ہیں اور یہ مرحلہ جو ہے مقدمات سے آغاز ہوا اور تخصصی انداز میں تمام شعبہ زندگی سے متعلق نصاب سازی پہ کام جاری ہے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور جو ہے اس معاشرے کے ہر طبقے کے لیے تدبر قرآن کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں، کیونکہ تدبر جو ہے تدبر قرآن کی ایک ایسی روش ہے جس کے ذریعے سے قرآنی آیات کو، قرآنی الفاظ کو بہتر انداز میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم آپ تمام افراد کو دعوت دیتے ہیں کہ اس تحریک کا حصہ بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔